پروگرام نیوز واچ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جو مشترکہ کمیٹی تھی بے نظیر قتل کیس کے سلسلے میں، اس نے اپنی آج تحقیقاتی رپورٹ دی ہے۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں شکیل انجم، سینئر صحافی جنہوں نے اس حوالے سے کتاب لکھی ہے، اور اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سربراہ انٹیلیجنس بیورو جناب مسعود شریف خٹک۔ خٹک صاحب، آپ کی طرف آؤں گا۔ جیسے کہ شکیل صاحب نے بھی یہ کہا کہ یہ جو ملزموں کا جن کا نام دیا گیا ہے، یہ اس واقعے سے پہلے ہی گرفتار ہو گئے تھے، انہوں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے یہ مسائل اب الجھنے کی بجائے مزید سلجھنے کی بجائے الجھتے ہی چلے جا رہے ہیں اور مزید کنفیوژن کریٹ ہو رہی ہے اس سلسلے میں؟ میرا خیال ہے آپ نے جو بات کی ہے وہی ہو رہا ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ آپ کبھی بھی کوئی کتاب پڑھتے ہیں یا کوئی اور مضمون پڑھتے ہیں، جو اخبار پڑھنے والے لوگ ہیں وہ مضمون جب پڑھتے ہیں تو وہ ہمیشہ دیکھتے ہیں لکھا کس نے ہے، اور اس کے حساب سے ہر لکھنے والے کی کوئی کریڈیبلٹی ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو یہ کہا کہ دیکھیں، آپ اس دن کے جو آپ انٹیریئر منسٹر ہیں، ان کے آپ اس دن کے بیان نکالیں، جو کلپیں ہم نے سب نے ٹی وی پر اتنی دفعہ دیکھی ہے کہ 4-4، 5-5، 6-6 بالکل کانٹرڈکٹری بیانات اس دن کے لیے، جس وقت وہ گاڑی لے کے وہاں سے چلے گئے تھے، اور محترمہ کی گاڑی اس وقت مطلب چلنے کے قابل نہیں تھی، اور اتنے مشکل سے وہ کہیں کس طرح ہسپتال تک پہنچے سب کو پتہ ہے۔ مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہی شخص پھر اس کے نیچے ایک کمیٹی قائم ہو، ایف آئی اے کا ایک ڈائریکٹر لیول کا آفیسر ہو، اور یہ اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ چیزیں سلجھ جائیں گی، تو میرا خیال ہے آئی تھنک دیر از نتھنگ مور نائیو دین ٹو تھنک کہ ایسا ہوگا۔ یہ اور الجھتی جائیں گی چیزیں جب تک کہ پراپر ڈٹرمنیشن کے ساتھ کوئی ایسی ٹیم نہ تشکیل دی جائے جو واقعی اس واقعے کے تہ تک پہنچ سکے۔ اب دیکھیں، بیت اللہ مسعود کو سارا الزام دے دیا کہ جی وہ آج دنیا میں نہیں ہے، سب کو پتہ ہے کہ وہ کیسے آپ پروف کریں گے، کیسے سارا چیزیں کریں گے، اور اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں حقانی وہ مدرسہ جو اکوڑا خٹک میں سمیع الحق مولانا صاحب کا ہے۔ یہ ساری چیزیں ثابت کرنی اور اس طرح میرا نہیں خیال کہ آسان کام ہوگا، اور جتنا یہ چیزیں لائی گئی ہیں ان کے پیچھے کیا ثبوت تھے، وہ اب رپورٹ منظر عام پہ آئے گی تو پتہ چلے گا کہ یہ آخر خود ان نتیجوں پر کیسے پہنچے۔ اچھا، مسعود شریف خٹک صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جب رپورٹ منظر عام پر آئے گی تو پھر کچھ باتیں واضح ہوں گی۔ شکیل صاحب، یہ مدرسے کا ذکر اچانک کیسے آ گیا ہے؟ دارالعلوم حقانیہ کا ذکر کیسے آ گیا ہے آپ کے خیال میں؟ کچھ نہیں کہا جا سکتا، انہوں نے تو وہ چیزیں جو تصدیق نہیں ہو سکتی وہ تو کرنی ہے۔ ابھی اگلا قدم یہ ہے کہ انہوں نے انٹیریئر منسٹر رحمان ملک صاحب، جنہوں نے یہ جو اپنے پسندیدہ لوگ، انہوں نے یہ جو ڈائریکٹر صاحب ہیں خالد قریشی صاحب، یہ ان کے پسندیدہ آدمی ہیں۔ یہ وہی ہیں جو پہلی والی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے اہم رکن تھے، جنہوں نے لیور کنٹروورسی ڈیولپ کی تھی، یہ وہ ہیں۔ اسی لیے ان کی خدمات لی گئی ہیں کہ یہ اس تحقیقات کا چہرہ مسخ کرنے میں رول پلے کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے انہوں نے اپنے 6 لوگ مزید اکٹھے کیے جو اپنی پسند تھے۔ انہیں یہ پوچھیں کہ ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہے، وہ کون لوگ ہیں، یہ کیوں صیغہ راز میں ان کے نام رکھ رہے ہیں، اور یہ رپورٹیں کیوں چھپا کے رکھ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ یہ جو چاہ رہے ہیں، یہ چپ کر کے فائلوں کے پیٹ بھر رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور اگلا قدم ایک فیکٹ فائنڈنگ انکوائری کمیٹی جو ہے ایک اور بنائی جائے گی، جس میں رحمان ملک صاحب کو کلیئر کیا جائے گا۔ یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور دے چکا ہوں یہ خبر کہ اب یہ اس موقع کی تاڑ میں ہے کہ ان کو کیسے کلیئر کیا جائے، کہ جس میں وہ آنے والا وقت جو ہے، آنے والے جو حکومتیں ہیں ان پہ ہاتھ نہ ڈال سکیں۔ اور اگلا قدم یہی ہے کہ جو لوگ انوالو ہیں، اس میں دیکھیں پہلے تو شک تھا کہ رحمان ملک صاحب کی کوئی انوالومنٹ ہے، اب تو یقین ہو گیا کہ اب واقعی ان کی کوئی انوالومنٹ ہے۔ یہ ان کے باقاعدہ نمائندے بن کے یہاں آئے ہیں، یہ ٹریپ کر کے بے نظیر بھٹو کو یہاں لے کے آئے ہیں، اور اس کے بعد اب یہ آپ کے سامنے ہے جو کچھ ابھی ہو رہا ہے۔ اتنی ڈھٹائی کے ساتھ یہ اپنی مرضی کے کام کر رہے ہیں، اور اپنی ہی لیڈر کے خون سے ان کے چہرے اور ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، اور یہ بڑی ڈھٹائی کے ساتھ ان لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں جو ماضی میں اس پلان کا حصہ رہے ہیں، بلکہ یہ پلان کا حصہ یہ ہے، ہڈن ہینڈ کی یہ جو سپورٹ کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں، اور یہی ان کی ڈیوٹی تھی۔ زرداری صاحب ہوں، گیلانی صاحب کو میں یہی کہہ رہا ہوں۔ آپ اچھا مسعود شریف خٹک صاحب، یہ جو اتنا ہائی پروفائل کیس ہے، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ ایک ادارے کے سربراہ رہے ہیں، جو بنیادی تقاضے ہوتے ہیں اس قدر ہائی پروفائل کیس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے، آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کمیٹیز میں ان تقاضوں کو پورا کیا گیا ہے، ان ضروریات کو پورا کیا گیا ہے؟ اس سوال کے جواب میں صرف آپ کو یہ کہوں گا کہ ایک طرف سے تو آپ یو این کمیشن رپورٹ مانگتے ہیں، یعنی سیکرٹری جنرل یو این کو ایک ریزولوشن نیشنل اسمبلی آف پاکستان پاس کرتی ہے، لیول کی آپ نے بات کی،
تو ایک طرف سے تو یہ لیول ہے، اور دوسری طرف سے ابھی یہ دیکھیں نا FIA کا ایک ڈائریکٹر اور اس کے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے رینکس کے آفیسر جن کو آپ بلا کے جو کہیں وہ کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، پھر میں آگے بھی جاؤں گا، تھوڑا افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے یہ کہ جس ملک میں انٹیریئر منسٹر ایک کانویکٹ ہو، چاہے اس کو 10 دفعہ سزا معاف ہو، بٹ ہی ایز اے کانویکٹ، اور آپ اس ملک میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رپورٹیں کوئی حیثیت رکھیں گی، کوئی کریڈیبلٹی رکھیں گی؟ فار گاڈ سیکس۔ بہت بہت شکریہ مسعود شریف خٹک صاحب آپ کا، اور بہت بہت شکریہ شکیل انجم آپ کا، آپ نے انتہائی اہم موضوع پر ہم سے گفتگو کی۔ دارالعلوم حقانیہ کا ذکر آیا ہے، اکوڑہ خٹک کا ذکر آیا ہے کہ وہاں پر اس کی منصوبہ بندی کی گئی، دارالعلوم حقانیہ کا موقف کیا ہے، اسی پر ہم بات کریں گے، اور ہمیں جوائن کیا ہے اکوڑہ خٹک سے دارالعلوم حقانیہ کے ترجمان مولانا یوسف شاہ نے۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ یہ آپ پر جو الزام عائد کیا گیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نام کیوں آیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا مولانا صاحب کو، مولانا سمیع الحق صاحب کو پہلے سے اس قسم کے خدشات تھے، یا آپ کے لیے بھی یہ حیرانی کا باعث ہے؟ سب شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا۔ حضرت مولانا سمیع الحق صاحب نے اس بات کا یقیناً اس خدشے کا یقیناً اظہار کیا تھا جس دن وہ بے نظیر بھٹو شہید کی شہادت پر تعزیت کے لیے نوڈیرو تشریف لے گئے تھے، تو اسی دن مولانا صاحب نے یہی پریس کانفرنس کیا اور اس خدشے کا اظہار کیا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ تمام طلبہ دینی مدارس پر وہ ڈالنے کی کوشش کریں، اور پھر بھی بارہا انہوں نے یہ وضاحت کی تھی کہ دارالعلوم حقانیہ یا کوئی دینی مدرسہ یا کوئی عالم دین یا طلباء اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ بے نظیر جیسے بڑے اور ایک عظیم لیڈر کو وہ شہید کریں۔ تو یہ ہمیں پہلے سے خدشہ تھا، اور ہم نے اس کی وضاحت بھی کی تھی کہ یہ طالبان پر یا مدرسوں پر یا دیندار طبقوں پر ملبہ ڈالیں گے، اور جو حقائق ہے اس کو چھپانے کے لیے۔ حالانکہ آپ حضرات نے دیکھا کہ دنیا نے دیکھ لیا کہ بے نظیر بھٹو کی جو وہاں اقوام متحدہ سے لوگ آئے، وہاں سے جو ٹیم آئی تھی، اور اس نے تحقیقات کی، کروڑوں روپیہ اس پر خرچ کیے، اور اتنا معتمد ادارہ وہ سمجھتے ہیں کہ اقوام متحدہ بہت بڑا ادارہ ہے، تو اس کے باوجود بھی اقوام متحدہ کے رپورٹ کو انہوں نے کوئی ترجیح نہیں دی، اس نے کوئی اہمیت ہی نہیں دی، حالانکہ دارالعلوم حقانیہ کا ذکر بھی اس رپورٹ میں نہیں ہے۔ آج FIA کے یہ جو ہمارے آفیسر حضرات ہیں وہ تو دارالعلوم حقانیہ کا نام لے رہے ہیں، لیکن اقوام متحدہ نے بالکل ہمارے مدرسے کو، دارالعلوم حقانیہ کو یا کسی دینی مدرسے کو اس واقعہ میں، اس پورے واقعہ میں ٹچ ہی نہیں کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ خود ساختہ رپورٹ ہے، اور یہ حقائق کو چھپانے کے لیے یہ رپورٹ پیش کیا گیا ہے۔ مولانا صاحب، کیا اس کی وجہ یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جب سوویت یونین میں افغان جہاد جس زمانے میں ہو رہا تھا، اور اس وقت امریکہ کو بھی یہ جہاد ظاہر سوٹ کرتا تھا اور اس کو جہاد کا نام دیا جاتا تھا، اس دوران چونکہ اس مدرسے کا انتہائی اہم کردار رہا ہے، تو آپ کی مطلب یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس شک کی بنیاد پر شاید اس مدرسے کو انوالو کیا گیا ہے؟ جاوید صاحب، یہ یقیناً جامعہ دارالعلوم حقانیہ بہت بڑا دینی ادارہ ہے، اور الحمدللہ دنیا بھر میں یہ اشاعت دین میں اس ادارے کے فضلاء، اس ادارے کے علماء الحمدللہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ روسی جہاد میں بھی اس ادارے کے فضلاء نے، اس ادارے کے شاگردوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا تھا، اور پھر اس وقت بھی دارالعلوم حقانیہ تعلیمی لحاظ سے الحمدللہ عروج پر ہے، اور امریکہ، یورپ اور دنیا کے تمام لوگ یہاں اسکالرز بھی آتے ہیں، صحافی بھی آتے ہیں، تحقیقات کر لیتے ہیں، لیکن الحمدللہ دارالعلوم حقانیہ کے دروازے ہم نے چوپٹ کھلے رکھے ہیں، اور ہم نے سب کو کہا ہے کہ یہاں آئے، یہاں دیکھیں، یہاں وزٹ کریں کہ یہاں دہشت گردی کی تعلیم نہیں دی جا رہی ہے۔ الحمدللہ آج تک یعنی 1 سال میں 1000 سے زائد ٹیمیں آئی ہیں، 1000 سے حضرت مولانا سمیع الحق صاحب سے انٹرویو کے لیے، لیکن ایک لفظ بھی کسی ایک صحافی نے نہیں لکھا ہے کہ یہاں دہشت گردی کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ مولانا یوسف شاہ صاحب آپ کا۔ دارالعلوم حقانیہ کا موقف بیان کر رہے تھے، ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ دین و اشاعت کے لیے تو دارالعلوم حقانیہ استعمال ہو رہا ہے، لیکن یہاں پر کسی قسم کی دہشت گردی کی کوئی تعلیم نہ تربیت یہاں پر ہو رہی ہے۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا۔